بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وایمان الی یوم الدین وبعد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او کصیب من السماء، یا تیز بارش کی طرح، یعنی ان کی مثال ہے تیز بارش کی طرح، من السماء آسمانوں سے، فیہ ظلمات اس میں تاریکیاں ہیں، اندھیرے ہیں، ورعد اور کڑک ہے، وبرق اور بجلی ہے، یجعلون اصابعہم وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کے ڈر سے، حذر الموت موت سے ڈرتے ہوئے، واللہ محیط بالکافرین اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والے ہیں کافروں کو۔ یہ آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 20 تک منافقین کے متعلق تمام آیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مختلف خصلتیں مختلف انداز سے بیان کی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک مثال بیان کی آگ کے ساتھ اور آگ جلانے والے شخص کے ساتھ، تو وہ منافقین کچھ اور طرح کے تھے، اور یہ منافقین جن کے بارے میں یہ مثال دی جا رہی ہے، یہ منافقین ان منافقین سے کچھ الگ ہیں، ان کی خصلتیں ان سے کچھ الگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتبار سے اب اس آیت میں ان کی منافقین کی خصلتوں کو بیان کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں او کصیب، او یہاں پہ مطلب کہ ان منافقین کی کچھ کی مثال مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کچھ کی مثال اس آدمی کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، یعنی جو پیچھے گزر گئی مثال، او کصیب، یا پھر کچھ منافقین ایسے ہیں کہ ان پر یہ مثال فٹ آتی ہے، یہ مثال ان کے لیے ہے۔ کصیب من السماء آسمانوں سے تیز بارش کی مثال ہے، تو تیز بارش تو مثال ہے، مراد اس سے کیا ہے؟ مراد اس سے ہے آسمانوں سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کو نازل کیا، جو وہ قرآن کے جس پر ایمان لانا منافقین اپنی زبانوں سے ظاہر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے، تو یہ صیب آسمانوں سے تیز بارش قرآن کی یہ مثال ہے، اس لیے کہ قرآن بھی بارش کی طرح ہے جو کہ دلوں کی بنجر زمین کو آباد کرتا ہے۔ جس طرح سے بارش کا پانی اور تیز بارش اگر ہو، زیادہ پانی ہو، تو وہ زمین کے لیے سیرابی اور زمین کی آبادی اور زمین کی خوشحالی کا باعث ہے، سرسبز و شاداب کر دیتا ہے زمین کو، فصلیں اناج وہ اگتے ہیں، بڑھتے ہیں، اور اگر فصلیں اناج نہ بھی ہوں تو تب بھی مختلف جگہ پر سبزہ بارش کی وجہ سے اگاتا ہے۔ تو اسی طرح سے آسمانوں سے جو وحی نازل کی گئی، جو تعلیمات نازل کی گئی، اس کو بھی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، تو وہ بارش کس زمین پر پڑتی ہے؟ دل کی زمین پر۔ تو تیز بارش کی مثال ہے ان کی آسمانوں سے، فیہ ظلمات اس میں تاریکیاں ہیں، اس بارش میں تاریکیاں۔ بارش میں تاریکی کون کون سی ہوتی ہے؟ ایک تو بارش میں بادلوں کی تاریکی، ظلمات جمع آیا ہے تو جمع سے مراد کون کون سے اندھیرے؟ ایک تو بادلوں کا اندھیرا بارش میں، دوسرا بارش کا اپنا اندھیرا، اور تیسرا رات کا اندھیرا۔ یہ تین ظلمات اب جمع کا صیغہ، اس کا مطلب یہ کہ کم از کم 3 ہونی چاہیے تاریکیاں، کیونکہ عربی زبان میں ایک اور ایک کے بعد 2 کو تثنیہ کہتے ہیں، جمع کہتے ہی اس کو ہیں جو 3 اور 3 سے زیادہ ہو۔ تو کہا کہ جو تاریکیاں ہیں اس میں بارش میں تاریکیاں 3 ہو سکتی ہیں، رات کی تاریکی، بادلوں کی تاریکی اور بارش کی تاریکی اپنی۔ اگر بادل نہ بھی ہوں تو جب بارش ہوتی ہے تو اس کی اپنی ایک الگ سے ایک اندھیرا سا چھا جاتا ہے، لیکن اگر بادل بھی ہوں، بادلوں کا اندھیرا بھی ہو، زیادہ سخت بادل ہوں تو اور یہ تاریکی بڑھ جاتی ہے، اور اگر یہی سب کچھ رات کو ہو رہا ہو تو تاریکی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ تو ہے بارش میں تاریکیاں، لیکن یہ مثال منافقین پر کیسے
فٹ آئی اس طرح سے کہ ان میں بھی یہ تاریکیاں اور یہ اندھیرے ان میں بھی پائے جاتے ہیں، جیسے ان میں شک، کفر، نفاق، یہ سب چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ ان کے دلوں میں تاریکیاں ہیں کہ آسمانوں سے بارش تو ہوئی، ان کے دلوں پر ہوئی، اس کا اثر بھی ان کو کچھ ہوا، لیکن اس بارش میں تاریکیاں ہیں، تو ان کے دلوں میں بھی یہ کفر، شک اور نفاق کی تاریکیاں ہیں۔ ورعد، بارش میں کڑک ہے، جو بجلی کی آواز ہم سنتے ہیں، اور رعد کڑک، بارش میں کڑک ہے۔ تو کڑک سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ قرآن کریم میں جو وعیدیں آئی ہیں، جو ڈانٹنے والی آیات آئی ہیں، قرآن کریم کے جو اوامر اور نواہی ہیں، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہیں کرو گے تو ایسا ہوگا، یہ کرو گے تو ایسا ہوگا، تو عذاب وغیرہ، اس کی جو آیات ہیں وہ مراد ہیں رعد سے۔ برق سے مراد کیا ہے؟ برق کہتے ہیں بجلی کو، برق کہتے ہیں بجلی کو، یہ جو آسمانی بجلی ہوتی ہے، کڑک اس کی آواز ہے اور برق وہ بجلی ہے۔ اس سے مراد ہے قرآن کریم کی دلیلیں اور قرآن کریم کی براہین، وہ دلائل کہ جن کا کوئی جواب کسی سے نہیں بن پڑتا اور وہ بڑی واضح ہیں۔ جس طرح سے یہ روشنی کتنی واضح ہوتی ہے، یہ روشنی جو بجلی بارش کے دوران چمکتی ہے، اس جیسی صاف، شفاف، تیز کوئی اور بجلی، کوئی اور روشنی نہیں ہوتی۔ تو یہ قرآن کریم کی وہ دلائل اور وہ اس کی براہین ہیں کہ جو ان کے دلوں میں اور ان کی نظروں کے سامنے چھا گئی ہیں، وہ جھٹلا نہیں سکتے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق، اور وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں صواعق کی وجہ سے۔ صواعق کیا ہے؟ یہ بھی وہ آواز ہے جو کڑک کی وجہ سے اور بجلی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ صواعق سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم کی وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مکلف بنایا کہ آپ پر یہ کرنا فرض ہے، یہ کرنا حرام ہے۔ اور اسی طرح اس سے مراد بھی وہی آیات ہیں جن میں وارننگ ہے، جن میں دھمکی ہے، جن میں ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ تو وہ جب ان آیات کو سنتے ہیں تو گھبراتے ضرور ہیں، ان کو اپنے آپ پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم شک میں اور اس میں ہیں، اگر واقعی یہ باتیں سچ ہوئیں تو ہمارا تو کام خراب ہو جائے گا۔ تو منافقین اس طرح سے، جس طرح ایک آدمی تیز بارش میں اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتا ہے کہ اتنی سخت کڑک اور اتنی تیز اور اتنی خوفناک آواز آ رہی ہوتی ہے، تو اسی طرح کی چیزیں اور آیات ان کے سامنے ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر عذاب، جہنم اور اس کی وعیدیں سنائی ہوتی ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں پھر؟ اپنے کانوں میں، یہ تو ہوگی الصواعق سے مراد۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں دینے سے ان کی منافقین کی کیا مثال ہے؟ ان کی مثال یہ ہے کہ وہ ایسے حکم، ایسی آیات سننا چاہتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ایسی آیات ہمارے کانوں سے نہ ہی ٹکرائیں، یہ تو بڑی خوفناک آیات ہیں، تو کہیں عمل نہ کرنا پڑے یا بس ہم بچ ہی جائیں۔ تو اسی طرح ہمارے ہاں کئی مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں ہیں کہ وہ قرآن اور حدیث کی باتوں کو نہیں سنتے، صرف اس وجہ سے کہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ تو یہ اصل میں منافقین کی اوصاف میں سے، ان کی خصلتوں میں سے ہے۔ مومن کی خصلت اور مومن کا وصف یہ نہیں ہوتا، بلکہ مومن تو چاہتا ہے کہ سنیں، سمعنا و اطعنا، اور یہ تمام چیزیں مومن کے دل کی بہار اور اس کے لیے باعث سکون ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دیتے ہیں، سننے پر بھی اجر دیتے ہیں۔ حذر الموت، اب وہ کڑک اور ان خوفناک آوازوں کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال رہے ہیں، لیکن اصل میں کانوں میں انگلیاں ڈالنے کے پیچھے خوف کون سا ہے؟ خوف یہ ہے کہ کہیں یہ کڑک اور یہ بجلی اور یہ سب چیزیں ہمیں ہلاک ہی نہ کر دیں۔ تو منافقین کیا کرتے ہیں؟ منافقین وہ جو آیات ہیں عذاب والی اور جن میں وارننگ دی گئی ہے، جن میں ڈرایا گیا ہے، اور یہ سننا نہیں چاہتے۔ کیوں نہیں سننا چاہتے؟ اس لیے کہ ان کو موت سے ڈر لگتا ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ دنیا میں تو چلے ہم منافقت سے کام لے رہے ہیں، لیکن مرنے کے بعد پھر ہمارا اللہ کے سامنے جب پیش کیا جائے گا تو پھر کوئی والی اور مددگار نہیں ہوگا۔ تو وہ مرنا نہیں چاہتے، وہ موت سے ان کو ڈر لگتا ہے، اس لیے ڈر لگتا ہے کہ ہمارا سارا پول وہاں پہ کھل جائے گا۔ دنیا میں تو ہم ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے ہیں، لیکن آخرت میں یہ کچھ بھی چیزیں ہمارے کام نہیں آئیں گی۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گھیرنے والے ہیں کافروں کو۔ کیا مطلب؟ کیسے گھیرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت، اپنے علم اور اس کے یہ ان دلائل کے ساتھ ان کو گھیرنے والے ہیں، یعنی ہر طرف سے دلائل، ہر طرف سے واضح آیات
اور اسلام کی حقانیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت وہ ان کے سامنے آ جائے گی۔ تو اس طرح سے یہ تمام چیزیں ان کے سامنے آنے کے بعد وہ کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہمیں پتہ نہیں چلا، ایسا کوئی نہیں ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ دلیل کے اعتبار سے جب ان کو گھیر لیں گے تو پھر ان کا انجام کیا ہوگا؟ وہی جو کہ کفار اور منافقین کا ہونے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوں گے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، یعنی آنکھوں کو اندھا کر دے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلتے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، یہ جو بجلی ہے ان کی آنکھوں کو اچک لے، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ جو بجلی جو اسلام کے دلائل اور اسلام کی براہین ہیں، یہ اتنی واضح ہیں کہ ان کا نور جو ہے، ان کی وضاحت جو ہے وہ ان کی آنکھیں اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تو منافقین کی آنکھیں اور منافقین بھی ان واضح دلائل کو برداشت نہیں کر سکے، جواب بھی نہیں دے سکے اور برداشت بھی نہیں ان سے ہوا۔ یعنی وہ کفر پر تو ہیں لیکن بے چین ہیں کفر پر بھی، ان کو سکون نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے سامنے جو اتنی واضح دلائل ہیں وہ ان کو جھٹلا نہیں سکتے۔ تو یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ جو دلائل ہیں وہ ان کی آنکھوں کو ہی اچک لیں۔ جیسے بجلی، جب ہم آسمانی بجلی دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دیکھ کر اگر واقعی آنکھیں کھول کر صحیح سے دیکھیں تو کچھ دیر تک بندے کو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اسلام کے دلائل، قرآن کے دلائل بھی ایسے ہی ہیں کہ ان کو وہ دلائل جب وہ دیکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو کوئی اور چیز کفر کی یا کوئی اور چیز ان کے اوپر اثر اس طرح سے نہیں کرتی، یعنی حقانیت کے اعتبار سے ان کو یقین آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان آیات کے اور ان صداقتوں کے متحمل نہیں ہیں، برداشت نہیں کرتے وہ۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے تو اس میں چلتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کبھی ان کے دل میں ایمان روشن ہوتا ہے، ایمان ذرا تھوڑا سا بڑھتا ہے، ایمان کو تھوڑا سا محسوس کرتے ہیں اور ایمان دل میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ تھوڑا سا چلتے ہیں اس میں۔ یہاں تھوڑا سا چلنے سے مراد یہ ہے کہ تھوڑا سا حق پر چلتے ہیں، وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں واقعی اسلام بھی ٹھیک ہے اور اس کو ماننا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، دلائل اتنے واضح ہیں۔ تو جب کبھی تھوڑی سی روشنی ان کے لیے ہوتی ہے دل میں ایمان کی تو اس میں وہ چلتے ہیں، یعنی اسلام پر تھوڑا سا چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر تاریکی وہ طاری کر دیتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جب دل میں کفر اور نفاق اس کی تاریکی اور اس کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر ان کو یہ اتنے واضح دلائل بھی کچھ پتہ نہیں چلتے اور وہ اپنے نفاق اور اپنے کفر پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی پر ڈٹ جاتے ہیں، اسی پر رہتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو یقیناً ان کی سماعتیں اور ان کی بصارتیں لے جائیں، یعنی ان کی آنکھوں کی بینائی ختم کر دیں، کانوں کی سماعت ختم کر دیں۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں اس لیے دیں کہ اللہ کی ان آیات پر غور کر کے شرعی آیات اور کونی آیات، یہ جو یونیورس ہے، ان کی ساری نشانیاں کائنات کی، اس پر غور کر کے بندہ اللہ کے قریب آ جائے۔ کان اس لیے دیے کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، رسول کی باتوں کو سنیں۔ جب یہ لوگ نہیں سن رہے تو اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ اس قابل ہیں کہ ان کی اللہ تعالیٰ سماعتیں اور بصارتیں ختم کر دیں، آنکھیں بھی ان کی ختم ہو جائیں، دکھائی نہ دے، اور کان بھی ان کے وہ ختم کر دیے جائیں۔ تو اگر چاہیں اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کرتے ایسا اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں۔ کیوں نہیں کیا؟ اللہ مہلت دے رہے ہیں ان کو، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، یعنی ان کو دنیا میں ہی اس نفاق کی، کفر کی سزا دے دیں، کسی بھی صورت میں دے دیں، عذاب ان پر آئے، عذاب کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، ان کے آنکھوں کو اندھا کر دینا، ان کی سماعت کو ختم کر دینا، ان کی دل کی دھڑکنوں کو ختم کر دینا، اور ان کو جسمانی طور پر کوئی عذاب دے دینا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت کے باوجود کیوں نہیں ان کو عذاب دے رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، قانون مہلت، جو اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیتے ہیں کہ وہ سنبھل جائیں، اور ان کو بار بار اللہ کی طرف بلایا جاتا رہتا ہے تو تاکہ وہ سنبھل جائیں، اور اس کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر اس سے کوئی بچتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائیں، اور نفاق کی ہر خصلت اور نفاق کی ہر عادت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں، اور ایمان کا نور اور اسلام کا نور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ثابت کر دیں، اور اسی کے مطابق، اسی روشنی میں ہم اپنی زندگی گزاریں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔